رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا. ہم اور آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو اور آپ کو وہ سعادت بخشی کہ اللہ نے اپنے محبوب سے منسوب محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے. یہ محفل بہت اعلیٰ محفل ہے. اور یہ اعلیٰ اس لیے نہیں کہ اس کو جماعت رضائے مصطفیٰ شاہ گوداوری کھنی کے لوگوں نے سجایا ہے. یہ محفل اس لیے اعلیٰ نہیں کہ اس شادی خانے میں اس شادی ہال میں اس کو سجایا ہے. یہ محفل اس لیے اعلیٰ نہیں کہ اس محفل میں میں آیا ہوں، بلکہ یہ محفل اس لیے اعلیٰ ہے کہ اس کو رسول اعظم سے نسبت حاصل ہے. اور جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو جاتی ہے وہ کائنات میں ممتاز ہو جاتی ہے. تو یہ محفل میلاد کی محفل ہے. کہیے کس کی محفل ہے؟ میلاد کی محفل ہے. سبحان اللہ. اور یہ محفل وہ اعلیٰ محفل ہے کہ شاعر کہتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم کو ایسی پیاری محفل میں شرکت کی اللہ پاک نے سعادتیں عطا فرمائی ہے. حضرات، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد یہ کوئی آج کل کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ محفل میلاد کے تعلق سے اگر آپ چھان بین کریں گے، علماء حق کے قریب آ کر جب ان سے یہ پتہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان بھی پیدا نہیں فرمایا تھا اس وقت سے نبی کا میلاد ہو رہا ہے. اس وقت سے نبی کا میلاد ہو رہا ہے. اور ہر دور میں ہر زمانے میں نبی کا میلاد ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. ہم رہے یا نہ رہے، آپ رہے یا نہ رہے، لیکن نبی کا میلاد ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. پوری دنیا کی باطل طاقتیں سر جوڑ کر اس میلاد کی محفل کو روکنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، جو اس کو روکنے کی وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، نبی کے ذکر کو روکنے کی اور مٹانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کو ذرا یاد دلا دیں کہ آپ کوئی پہلے لوگ نہیں ہو جو یہ کام کا بیڑا اٹھائے ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ جن کی نسلوں میں پیدا ہو کر آئے ہو، آپ کے بڑے بھی یہی کام کر رہے تھے. ذرا تاریخ میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ابو لہب یہی کام کر رہا تھا، ابو جہل یہی کام کر رہا تھا، عتبہ شیبہ یہی کام کر رہے تھے، ولید ابن مغیرہ یہی کام کر رہا تھا. لیکن کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مٹانے والے خود مٹ گئے لیکن نبی کا ذکر نہیں مٹا. اور اللہ نے نبی کو وہ بلندیاں عطا فرمایا ہے، وہ عظمتیں عطا فرمایا ہے، وہ رفعتیں عطا فرمایا ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی
قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو ایسا بلند کر دیا کہ اب اس بلندی پر کوئی نہ پہنچا تھا نہ کوئی پہنچ پائے گا، نہ اس بلندی کو کوئی گھٹا سکتا ہے نہ گھٹا سکا ہے. اللہ نے ان کی شان و عظمت کو اس قدر بلند و بالا کر دیا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب کسی مولوی اور ملا کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، کسی عالم و مفتی کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وہ ماپ کر بتا سکے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند فرمایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کس قدر بلندی عطا فرمایا ہے. کسی مولوی اور ملا کے پاس میں وہ پیمانہ نہیں ہے جو ماپ کر بتا سکے کہ اللہ نے محبوب کو کتنا بلندی عطا کیا ہے، ان کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا ہے. بس اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دو تو بات مکمل ہو جائے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. یہ ہے نبی کی عظمت. سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، ہر نبی عظمت والا، ہر رسول عظمت والا. بولی بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے سب عظمت والے، سب شان والے، سب اعلی مقام والے. اور حقیقت تو یہ ہے اے گوداوری کھنی کے سنی مسلمانوں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کی شان و عظمت کو یہ وہابیا دیا بنا بالکل مانتے تسلیم کرتے. آپ نے کبھی سنا کسی وہابی کی، کسی دیوبندی، کسی غیر مقلد یا غیر سنی جو جتنے بھی ہیں جس نام سے بھی ہیں ان کی کسی بھی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ حضرت موسیٰ مجبور تھے؟ کہیں دیکھا آپ نے؟ کہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے، نہ پڑھیں گے. کہیں پر بھی آپ یہ نہیں پڑھیں گے ان کی کتابوں میں، ان کے لٹریچر میں کہ انہوں نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے ان میں سے کسی کی عظمت کا انہوں نے انکار نہیں کیا. جو ان کی شان و عظمت ہے، جو ان کے معجزات ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، ان کو ان وہابیوں نے من و عن تسلیم کیا ہے. یہ ہے حقیقت. من و عن تسلیم کیا. کسی کے لیے نہیں کہا حضرت نوح مر کے مٹی میں مل گئے، حضرت ابراہیم کچھ اختیار نہیں رکھتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے. ایسا آپ ان کی کسی کتاب میں کسی اور نبی اور رسول کے لیے ایسی باتیں نہیں پائیں گے.
تو سید الانبیاء کے لیے لکھا ہے. ان نادانوں نے اگر حماقت کی ہے تو امام الانبیاء کے معاملے میں کی ہے. بتائیے کتنا بڑا یہ المیہ ہے, کتنے افسوس کی یہ بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسول کی عظمتوں کو یہ مان رہے ہیں, لیکن جب بات سید الانبیاء کی آتی ہے, جب بات امام الانبیاء کی آتی ہے, تو یہ نادان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کو تو اختیار نہیں, نبی مجبور ہے, نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتے, نبی کسی کی مدد نہیں کر سکتے, نبی کسی کو بچا نہیں سکتے, نبی کسی کی شفاعت نہیں کرا سکتے. یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے سید الانبیاء کے لیے لکھی ہے, اس طرح کی باتیں انہوں نے امام الانبیاء کے لیے لکھی ہے. حضرات محترم, اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ان کو ہمارے آقا سے کتنی نفرت ہے, ان کو ہمارے آقا سے کتنا بیر ہے, ان کو ہمارے آقا سے کتنا جو ہے ان کے دلوں میں, ان کے ذہنوں میں زہر بھرا ہوا ہے. دوستوں اور بزرگوں, یہ ایک طرف تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ایک طرف تو نبی کا نام لیتے ہیں, ایک طرف تو نبی کی سنتوں کو اپناتے ہوئے لوگوں کے سامنے مسواک گھس کر دکھاتے ہیں, اور نبی کے تعلق سے ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی مجبور ہے, نبی کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے. یہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ اے مسلمانوں, کیا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ راہ راست پر چلنے والوں کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ صراط مستقیم پر جو گامزن ہے ان کا عقیدہ ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ ان کا شعار نہیں, یہ ان کا عقیدہ نہیں, یہ تو بہروپیوں کا عقیدہ ہے, یہ تو بگڑے ہوئوں کا عقیدہ ہے, یہ تو نبی کے احسان فراموشوں کا عقیدہ ہے, نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کا عقیدہ ہے. آؤ میں تم کو بتاؤں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے, صحابہ کرام کا نظریہ کیا ہے. دوستوں بزرگوں, ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلو, نبی کے اختیار کے تعلق سے آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا کیسے نبی ہے, میرے آقا کیسے با کمال ہے, اور میرے آقا کیسے با اختیار ہے. ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دوستوں اور بزرگوں, نبی کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہے اور دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آتا ہے, اور وہ تیر سنسناتا ہوا سیدھے حضرت قتادہ کی آنکھ کے نیچے لگتا ہے, اور آپ کا آنکھ کا ڈلہ باہر آ جاتا ہے. اللہ اکبر, اتنی طاقت سے وہ تیر لگا کہ آنکھ باہر کو لٹک گئی, آنکھ باہر کو نکل گئی, اور اسی کیفیت میں وہ نبی کے پاس آئے, اسی کیفیت میں وہ نبی کے دربار میں پہنچے, اسی کیفیت میں وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میری نظر پر نظر کرم فرمائیے آقا, یا رسول اللہ میری آنکھ ٹوٹ گئی ہے, میری آنکھ نکل گئی ہے, میری آنکھ زخمی ہو گئی ہے, آقا اس کو ٹھیک فرما دے, آقا اس پر کرم فرما دے, آقا اس کا علاج فرما دے. دوستوں اور بزرگوں, آگے بڑھنے سے پہلے آؤ عالم تصور میں ہم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اس صحابی رسول سے عرض کرتے ہیں, اے صحابی رسول, اے عاشق رسول, اے فنافر رسول, اے نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والے صحابی, اے نبی کا دیدار کرنے والے صحابی, اے نبی کی محبت کا دم بھرنے والے صحابی, آپ کی آنکھ نکلی ہے, آپ کی آنکھ آپ کے حلقے چشم سے باہر آئی ہے, تو آپ نبی کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو خانہ کعبہ میں جانا چاہیے تھا, یا آپ کو اسی میدان میں مصلی بچھانا چاہیے تھا, یا اگر مصلی نہ ہو تو کم سے کم قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا چاہیے تھا. اے اللہ میری آنکھ ٹوٹ گئی ہے, میری آنکھ نکل گئی ہے, میری آنکھ زخمی ہو گئی ہے, اس کا علاج فرما دے, اس کو ٹھیک فرما دے. لیکن آپ نے ایسی دعا نہیں کی, نہ آپ خانہ کعبہ کو گئے, نہ آپ حتیم کعبہ کو گئے, نہ آپ مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کیے, نہ آپ مقام ابراہیم پر نماز پڑھ کے دعا کیے, نہ آپ جو ہے غلاف کعبہ کو تھام کر دعا کیے. آپ کی آنکھ زخمی ہوئی ہے تو آپ نبی کے پاس
پاس جا رہے ہیں, آپ نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو جواب حضرت قتادہ نے دیا تھا اسی جواب کو 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب نے اپنے الفاظ میں یوں پیش فرمایا ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. دوستو بزرگوں, اب حضرت قتادہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں, آنکھ حلقے چشم سے باہر آ گئی ہے اور آ کر نبی سے عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ میری نظر پر نظر کرم فرمائے آقا. تو جانتے ہیں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا قتادہ صبر کر لے. تو حضرت قتادہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ جوان ہوں, ایک آنکھ سے اچھا نہیں لگوں گا, آقا کرم فرما دیجئے نا, آقا کرم فرما دیجئے نا. جب دیکھا کہ حضرت قتادہ ٹلنے والے نہیں, جانے والے نہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ جڑ جائے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ کا علاج ہو جائے, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ آنکھ جو لٹک رہی ہے یہ واپس حلقے چشم میں چلی جائے, تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا فلاں آیت پڑھ لو, فلاں وظیفہ کر لو, فلاں جڑی بوٹی لگا لو, فلاں دوا لے لو, فلاں معجون کھا لو, فلاں سے مل لو, فلاں سے علاج کرا لو. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بھی تو تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں, میں بھی تو تمہاری طرح ایک عام معمولی سا بشر ہوں. نبی نے یہ نہیں فرمایا. سبحان اللہ. دوستو اور بزرگوں, میرے آقا نے ان کی آنکھ کو حلقے چشم میں رکھا اور اپنے لعاب کو نکالا, منہ سے اپنے مبارک تھوک شریف کو نکالا اور ان کی آنکھ پہ مل دیا. اسی وقت ان کی آنکھ جڑ گئی, اسی وقت ان کی آنکھ جڑ گئی. سبحان اللہ. یہ ہے نبی کا اختیار, یہ ہے نبی کا اختیار. دوستو اور بزرگوں, اور یہ وہابی کہتا ہے ہماری طرح ہے, ہم جیسے ہیں, بس فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ وہ بڑے بھائی جیسے, ہم چھوٹے بھائی جیسے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اسی لیے علماء اہل سنت, علماء حق لوگوں سے یہی اپیل کرتے رہتے ہیں, یہی سمجھاتے رہتے ہیں, اے لوگوں, اے مسلمانوں, ان وہابیوں سے دور رہو, ان سے کوئی تعلقات نہ رکھو, کوئی دوستی مت رکھو. لیکن آج حالت یہ ہے کہ نوبت رشتہ داری تک جا رہی ہے, نوبت رشتہ داری تک پہنچ رہی ہے. اے مسلمانوں سنو, سنو, کان کھول کر سنو. رشتے خون کی بنیاد پر نہیں, ایمان و عقیدے کی بنیاد پر ہے. جو ہمارے نبی سے وفاداری کر رہا ہے وہ ہمارا ہے, جو نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے, جو نبی کا سچا غلام ہے وہ ہمارا ہے, جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے, جو نبی کا ادب کرتا ہے وہ ہمارا ہے, جو نبی کا احترام کرتا ہے وہ ہمارا ہے. حضرات, اور اگر اور کھلے انداز میں کہا جائے تو جو نبی پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے وہ ہمارا ہے, اور جو نبی کا میلاد مناتا ہے وہ ہمارا ہے, جو نبی کے میلاد کے جلوس میں جھنڈا تھام کر چلتا ہے وہ ہمارا ہے, جو یہ کہتا ہے تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ, جو اس طرح کہتا ہے وہ ہمارا ہے, جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے, جو نبی سے عقیدت رکھتا ہے وہ ہمارا ہے. دوستو اور بزرگوں, اور جو نبی کے تعلق سے بکواس بکتا ہے کہ وہ تو ایک عام انسان تھے, ہماری جیسے ایک عام بشر تھے, وہ ہمارا نہیں. اگرچہ دنیا کہہ رہی ہے یہ تمہارا ہے, اگرچہ دنیا کہہ رہی ہے یہ تمہارا ہے, اگرچہ دنیا بتا رہی ہے کہ یہ تمہارا اپنا ہے, اگرچہ
اگرچہ رشتہ یہ کہلا رہا ہے کہ یہ تو تمہارا اپنا والا ہے، یہ تو سگا والا ہے، لیکن سن لو پیارے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کہو میرے ساتھ، جو نبی کا نہیں وہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے ارے یہ تو شدت ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، خاص طور پر صلح کلی مزاج رکھنے والے، ارے نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ، یہ تو شدت ہے۔ اور کچھ تو اس طرح سے آگے بڑھ کر بول جاتے ہیں، ارے نہیں، یہ جتنے بریلوی لوگ ہیں نا، اعلی حضرت کے ماننے والے، سب اسی طرح کی شدت کرتے ہیں۔ تو ان غفلت کے شکار، صلح کلیت کی چادر میں چھپ کر اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے والے، ان صلح کلیوں سے یہ پیغام دو، یہ شدت نہیں، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ اور یہ تم کو لگتا ہے کہ اعلی حضرت کی تعلیمات ہے، تم اسی لیے آج تک کچھ سمجھ نہیں پائے، اسی لیے تم غفلت کے شکار ہو گئے۔ تم کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ امام اہل سنت اعلی حضرت کی تعلیمات ہے۔ سنو، کان کھول کر اچھی طرح سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، اور دل کی تختی پر اس کو نقش کر لو۔ اعلی حضرت نے مسلک بنایا نہیں ہے، اعلی حضرت نے مسلک بتایا ہے۔ اعلی حضرت نے مسلک بنایا نہیں، بتایا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ تو صحابہ اکرام سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کا اپنے سگے باپ کو تھپڑ مارنا یاد ہے؟ اتنی زور سے مارا کہ ان کے باپ زمین پر گر گئے، پتا ہے؟ پڑھے ہو؟ نہیں پڑھے تو تاریخ پڑھو ذرا جا کر۔ اور کیوں مارا؟ یہ ہے اصل وجہ۔ کیوں مارا؟ اپنے سگے باپ پر ہاتھ اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ انہوں نے کچھ دینے سے انکار نہیں کیا، زمین جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، بٹوارے کا معاملہ نہیں تھا، کاروبار کا معاملہ نہیں تھا، عزت کا معاملہ نہیں تھا، معاملہ تھا ناموس رسالت کا، معاملہ تھا ناموس رسالت کا، کہ ان کے باپ نے نبی کو گالی بکی تھی، تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور تھپڑ جڑ دیا اپنے باپ کو۔ کیا مار دیا؟ تھپڑ مار دیا۔ اور آگے سنو، انہی کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جب حالت کفر میں تھے تو اپنے باپ کے ہی خلاف وہ جنگ میں اترے تھے، جو پہلی جنگ ہوئی تھی بدر کے میدان میں۔ اور جب بعد میں اسلام قبول کر لیے، بیٹھے ہیں اپنے والد سے گفتگو چل رہی ہے، دوران گفتگو میدان بدر کا ذکر نکل گیا، اور حضرت عبد الرحمن نے کہا، ابو میدان ذرا یاد کیجئے بدر کا، کہ جنگ گھماسان کی ہو رہی تھی، گھماسان کی جنگ ہو رہی تھی، اور 2-3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، 2-3 مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے۔ اگر میں چاہتا تو اسی وقت آپ کا سر قلم کر دیتا، لیکن احترام پدری نے روک لیا، باپ کی محبت نے، باپ کے احترام نے روک لیا، اور میں نے آپ پر وار نہیں کیا، میں نے آپ کی طرف تلوار نہیں اٹھائی، میں نے اپنے ہاتھ کو قابو میں کر لیا۔ تو جانتے ہیں جب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اپنی گفتگو کر چکے تو حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن
دشمن ہو. اور آگے سنو, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سنا ہے؟ یہی تو مشکل ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں. ہمارے پاس وہ ماحول نہیں, وہ مزاج نہیں. ہم عالموں سے بھی دور, علم دین سے بھی دور. آج ہمیں دنیا داری کے بارے میں سب پتا ہے. آپ کسی بھی نوجوان کو اٹھا کے پوچھ لو, آئی فون, ابھی تو فل ڈیمانڈ ہے اس فون کی. آئی فون کے بارے میں آپ پوچھو, ابھی آئی فون کا لیٹسٹ ایڈیشن کون سا ہے مارکیٹ میں, فٹ سے جواب دیں گا. 13, آئی فون 13 پرو میکس. میں پرو اس کو بولتے, پرو میکس اس کو بولتے. کہاں کی مینوفیکچرنگ؟ آئی فون بنانے والی ایپل کمپنی کہاں کی؟ اس کا فاؤنڈر کون, کب قائم کیا تھا؟ یہ آدھے سیب کا جو سمبل ہے, اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ یو ایس میں کتنے میں ملتا, انڈیا میں کتنے میں ملتا؟ ایسا فٹ 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 ایک کے بعد ایک پورے جوابات دے دیں گا انہیں آپ کو. وہی جب اس کو پوچھ لو ارکان اسلام کتنے ہیں, فرائض وضو کتنے ہیں, فرائض غسل کتنے ہیں, ٹائم فش. یہ حالت ہے حضرات. ابھی مجھے معلوم پڑا آنے کے بعد کہ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ گوداوری کھنی تلنگانہ, اس پورے علاقے میں الحمدللہ دین و سنیت مسلک اعلی حضرت کا کام کر رہی ہے. اور عوام اہل سنت کی سہولت کے لیے, ان تک صحیح تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جہاں وہ ہر طرح سے ممکنہ کوشش کر رہے ہیں, وہیں پتہ چلا ہے کہ اس علاقے میں, گوداوری کھنی کے علاقے میں, حضور تاج الشریعہ کے نام سے ایک مدرسہ بھی قائم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو خوشی نہیں ہو رہی اس بات کی؟ ہو رہی ہے, ہو رہی تو کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں جانتا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے. اتنے وقت تک آپ کو جلسوں میں جگنے کی عادت نہیں ہے. ویسے تو گھر پہ موبائل میں جگنے کی عادت ہے. اصل میں آپ کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی ہیں, آپ کی آنکھیں موبائل کا اسکرین دیکھنے کو تڑپ رہی ہیں. آپ کا جسم نہیں تھکا ہے, آپ کی انگلیاں اس وقت آپ سے کہہ رہی ہے اٹھ رہے بھائی اٹھ, چل رہے بھائی چل, اٹھا رہے بھائی اٹھا موبائل اور لگ جا انسٹا کے ریلوں میں, لگ جا فیس بک کے کام میں, لگ جا ٹویٹر کے کام میں. یہ پیغام آ رہا ہے اندر سے, انتر آتما جس کو کہتے ہیں. تو بزرگ اور دوستو, تھوڑا سا آپ برداشت کریں. خدا کی قسم اس محفل میں بیٹھنا بھی بڑے مقدر والوں کی بات ہے. یہ محفل آپ کو بیٹھ کے سونے کے لیے نہیں سجائی ہے, بلکہ یہ محفل یہاں بیٹھ کر اپنے سوئے مقدر کو جگانے کے لیے ہے. سبحان اللہ. آپ کا نام اللہ و رسول کے پاس پیش ہوگا. آپ کا نام جب آپ درود پڑھیں گے, سلام پڑھیں گے, تو آپ کا اور آپ کے ابو کا نام فرشتے نبی کے پاس پہنچائیں گے. اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹ والے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت کرتے ہیں اور ایسی محفلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں,
وہ لوگ بھی آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ نوٹ کر کے رب کے پاس پیش کریں گے. سبحان اللہ. تو ہمارا نام اس محفل کی وجہ سے نبی تک بھی پہنچ رہا ہے, اللہ تک بھی پہنچ رہا ہے, اور دونوں بارگاہوں سے انعامات کی بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ. مغفرتیں ہو جاتی ہیں, جنت کنفرم کر دی جاتی ہے, گناہ بخش دیے جاتے ہیں, مراتب و درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ محفلوں کی برکتیں ایسی ہیں. بہرحال تو عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ ہم دین کی تعلیم سے اور عالموں سے, عالم دین سے دور ہو گئے, جس کی وجہ سے ہم ہماری تاریخ بھول گئے. آج ہمارے بچوں کو نبی کے والد کون ہے نہیں معلوم, نبی کے دادا کون ہے نہیں معلوم. بچے تو بچے جی, بڑوں کو نہیں معلوم, بڑوں کو نہیں معلوم. کتنے بڑے مل جائیں گے ایسے نہیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ توجہ نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. توجہ اگر ہو جائے تو کام آسان ہو جائے, توجہ اگر ہو جائے تو معلومات میں اضافہ ہو جائے. یہ سخت الفاظ ہیں لیکن یہ دوا کا کام کریں گے. کوئی بھی ڈاکٹر کڑوی گولی دشمنی میں نہیں دیتا, علاج کے غرض سے دیتا ہے. تو یہ کڑوی دوائیں ہیں لیکن یہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے. دوستوں اور بزرگوں, تو عرض آپ سے میں یہ کر رہا تھا کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی زوجہ پاک ہے, سرکار کی زوجہ پاک ہیں. حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں, اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں. ٹھیک ہے, یہ حضرت ام حبیبہ, ان کا نام یاد رکھیے گا. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد ابو سفیان سے پہلے کلمہ پڑھ لیا اور نبی کی زوجیت میں آ گئی. اور جب حضرت ابو سفیان مائل با اسلام ہو گئے اور اب وہ نبی کی بارگاہ میں جانے کے لیے کوشش کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنے پرانے دوستوں سے تعلقات قائم کیے اور ان کی بارگاہوں میں معروضہ پیش کیا کہ مجھے نبی کی بارگاہ میں پہنچاؤ. سب نے دستبرداری اختیار کی, کہا کہ ہم تم کو نبی کے پاس نہیں لے جا سکتے. اختصار کے ساتھ میں کام لے رہا ہوں, اصل وجہ بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کو میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھا ہے. حضرات محترم, جب وہ کئی لوگوں کے پاس کوشش کرتے رہے کہ نبی کے پاس جو ہے ان کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے پہنچا جا سکے, لیکن کوئی بھی ان کا وسیلہ اور ذریعہ بننے کو تیار نہیں تھا. پھر بلاخر ان کو یاد آتا ہے کہ میری اپنی بیٹی ام حبیبہ یہاں موجود ہے اور وہ نبی کی زوجیت میں ہے, تو میں ان سے کیوں کہوں, کیوں نہ اپنی بیٹی سے جا کر کہوں کہ وہی مجھے نبی سے ملاقات کرا دے گی, وہی مجھے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے گی. چنانچہ لوگوں سے پتہ پوچھا کہ ام حبیبہ کا گھر کہاں ہے. لوگوں نے پتہ بتایا, ان کے باپ ابو سفیان پتہ ڈھونڈتے ہوئے حضرت سیدہ ام حبیبہ کے مکان کی طرف بڑھے ہیں. دوستوں اور بزرگوں, ابھی وہ مکان کی طرف آ رہے ہیں اور سیدہ ام حبیبہ نے اپنے سگے باپ ابو سفیان کو آتا ہوا دیکھ لیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ باپ آگے کو بڑھ رہا ہے اور ادھر سیدہ ام حبیبہ گھر کے اندر, حجرے کے اندر جو بستر بچھا ہوا تھا وہ بستر جلدی جلدی تہہ کر کے سائڈ میں لگا دیا, جلدی جلدی تہہ کر کے بستر کنارے میں کر دیا. اتنی ہی دیر میں ان کے باپ ابو سفیان پہنچ گئے. کہا بیٹی ام حبیبہ, میں تیرا باپ ابو سفیان ہوں, کیا تم مجھے نہیں پہچان رہی ہے؟ تو آپ کی شہزادی کہتی ہے میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا. تو باپ کہتا ہے, ابو سفیان کہتا ہے بیٹی میں تیرے پاس تجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں, اور کوئی بھی مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کے
تو سنو حبیبہ تم کو اسی وقت اپنا باپ مانے گی جب تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ گے. جب تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ گے, جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے. یہ ہے وہ تعلیمات جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. یہ اعلی حضرت کی پیش کردہ نہیں ہے. اعلی حضرت نے ان تمام باتوں کی تجدید فرمائی ہے. کیا فرمائی ہے؟ تجدید فرمائی ہے. لوگ بھول گئے تھے, لوگ بھول گئے تھے, اعلی حضرت نے یاد دلایا. لوگ بھول گئے تھے, اعلی حضرت نے ریوائز کرایا, ریفریش کرایا, ریویژن کرایا اور دنیا کو یہی پیغام دیا, اے لوگوں کہہ دو انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دوستو اور بزرگوں, انہیں جانا انہیں مانا. کس کو جانا کس کو مانا؟ رسول کو جانا رسول کو مانا. اور جانا اور مانا اس طرح جیسے جانا اور مانا جاتا ہے. جانا اور مانا اس انداز میں جیسے جانا اور مانا جاتا ہے. ایسا نہیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے یہ وہابیوں نے جانا. اور نبی کو ان پڑھ کہتے تھے یہ وہابیوں نے مانا. تو سنو, نہ تم نے جانا نہ مانا, ماننے کے نام پر تم نے ایمان عقیدہ مار دیا. تم نے کیا کیا؟ ایمان عقیدہ مار دیا, ختم کر دیا. نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, نبی امی, نبی امی. اور امی کے معنی تم کیا لیتے ہو؟ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. حضرات, ان سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اعلی حضرت نے یوں ہی نہیں فرمایا ان کے لیے, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. یوں نہیں کہا میرے اعلی حضرت نے ان کے لیے. اپنے جماعت کے عالموں کو علامہ, مولانا, مفتی, شیخ الحدیث, شیخ الادب, ایسے بڑے بڑے القاب سے ملقب کرتے ہیں. اور نبی کے لیے کہتا ہے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. نبی امی, امی کے معنی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. سنیے کان کھول کر, یہ لفظ امی ام القرا سے لیا گیا. اور میرے آقا مکہ میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے میرے آقا؟ ہمارے آقا کہاں پیدا ہوئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ زور سے بولو. مکہ میں. اللہ پاک اس مبارک شہر کی حاضری ہم سب کو عطا فرمائے. شہر مکہ میں میرے آقا پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ شہر مکہ میں پیدا ہوئے. اور جب آپ جغرافیکلی یہ چیز جانچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مکہ کی زمین قدرتی طور پر اونچی ہے. مکہ کی زمین قدرتی طور پر اونچی ہے, اسی لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کعبہ. اور کعب کے معنی ہوتے ہیں
उठी हुई चीज, उभरी हुई चीज। जैसे आपके पूरे जिस्म में, आपके पैर में एक हड्डी है जिसको हम अपनी जबान में टखने की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टखने की हड्डी कहते हैं, और अरबी में इसको काब कहते हैं। काब यानी टखना। और इसको काब क्यों कहा जा रहा है? कि ये पूरे जिस्म में उभरी हुई हड्डी है, नुमाया नजर आती है, बाहर को निकल के आती है, इसीलिए इसको काब कहते हैं। इसी लफ्ज काब से काबा बना है कि कुदरती तौर पर काबे की जमीन सबसे ऊपर है, और अल्लाह पाक ने जब पानी पर जमीन का बिछोना बिछाया तो शुरुआत जमीन के बिछने की उस जगह से हुई जहां पर आज खाने काबा बना हुआ है। सुभान अल्लाह। वहीं से जमीन का फर्श बिछाया गया और उस जगह को ऊंचा रखा गया कुदरती तौर पर। और मेरे आका की विलादत उसी शहर मक्का में हुई, और इसी मुनासिबत से उस जगह को उम्मुल कुरा कहा जाता है, और उसी उम्मुल कुरा से लफ्ज़े उम्मी लिया गया है। और जो तुम कह रहे हो पढ़ना लिखना नहीं आता, यह गलत है, बल्कि इसका सही मतलब व मफहूम यह निकलता है जिसने दुनिया में किसी से पढ़ना लिखना ना सीखा हो। थोड़ा और बर्दाश्त करो, थोड़ा और बर्दाश्त करो। मैं समझ रहा हूं बैटरी डाउन हो गई पूरी तरह से, बार बार सिग्नल आ रहा, टोटो टोटो टोटो, बैटरी लो बैटरी लो। थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लीजिए। बस वो मुबारक जात आपके दरमियान तशरीफ ला रही हैं जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यकीनन उनका आना ही बड़ी जो है खुशबख्ती की बात है, खुशकिस्मती की बात है। हजरत का इंतजार तो लोग सालों साल से कर रहे हैं कि हजरत की एक बार आमद हो जाए उनके पास, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसे असबाब बना दिए कि हजरत खुद आपके पास चल के तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका ये इंतजार करना रायगा नहीं जाएगा, आपका ये बैठना बेकार नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह दोनों जहां में इसका बेहतर सिला आपको अता होगा। तो हजरात मोहतरम, उम्मुल कुरा जहां से जमीन का बिछोना बिछाया गया उस जगह को कहा जाता है, और उसी मुनासिबत से नबी का लक़ब उम्मी रखा गया। और जो ये मतलब बता रहे हैं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, ये अपने मतलब की कह रहे हैं, जबकि हम ये कहते हैं अपने बुजुर्गों के जबान में, जिसने दुनिया में किसी से पढ़ना लिखना ना सीखा हो। देखिए आप, इसमें कितना अदब है। पढ़ना लिखना नहीं आता, ये अदब है? ये अदब की बोली है? नहीं, ये तौहीन की बोली है। और ये वहाबड़े इसके अंदर एक्सपर्ट हैं, ये तौहीन करने में एक्सपर्ट हैं। समझ रहे हैं आप जी? तो ये ऐसे ही मफाहिम व तराजीम लाते हैं और तौहीन व गुस्ताखी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये एहसान फरामोश लोग हैं। इसीलिए आला हज़रत फरमा रहे, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो तुम एहसान फरामोश हो, तुम इसी तरह के मफाहिम व तराजिम लेकर आते हो। अहले सुन्नत कहते हैं जिसने दुनिया में किसी से पढ़ना लिखना ना सीखा हो। और अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, ए महबूब, हमने आपको मुअल्लिम इंसानियत बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा है? मुअल्लिम इंसानियत। आप
سب کے استاد، آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیے حکمت. اگر کسی کے بڑے نبی کو پڑھائے ہوتے کیا اس کا خاندان نبی کا کلمہ پڑھتا؟ کیا اس کا خاندان نبی کا کلمہ پڑھتا؟ وہ تو اینٹتا اور کہتا ہے اے جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو ان کو تو ہمارے باپ دادا نے پڑھایا ہے. بولو بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو اپنے محبوب کا استاد بنایا ہی نہیں ہے. محبوب کو سب کا استاد بنا دیا اور محبوب کا استاد خود رب تعالیٰ ہے. محبوب کا استاد خود رب تعالیٰ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے اور ایک مقام پہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا ہے. بتانے والا رب ہے, سکھانے والا رب ہے. اللہ ہمارے نبی کا استاذ ہے. دنیا میں کوئی انسان نبی کا استاذ نہیں ہے. اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. آئے ہے سبحان اللہ. اب ذرا باب العلم, فاتح خیبر, حیدر کرار, شیر خدا, داماد مصطفیٰ, شوہر فاطمہ, پدر حسنین کریمین, ابو تراب, حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا علم دیکھو, جن کے لیے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ مکمل حدیث نہیں ہے, یہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا ہے. دوستوں اور بزرگوں, یہودیوں کی ایک ٹولی جب یہ سنتی ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اپنے آپ کو علم کا شہر اور اپنے داماد علی کو اس کا دروازہ بتایا ہے, تو ذرا چل کر امتحان لیتے ہیں کہ علی کے پاس کتنا علم ہے. علی کیا واقعتاً باب العلم کہلانے کے لائق ہیں؟ پہنچ گئی ایک جماعت یہودیوں کی اور جا کر کے حضرت علی سے کہتا ہے اے داماد رسول, آپ کے پاس ہم ایک سوال لے کر آئے ہیں, اس کا جواب چاہیے. حضرت علی نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو ان یہودیوں کی ٹولی نے کہا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنے بھی چرند پرند حیوانات ہیں ان میں انڈے کون دیتے ہیں اور بچے کون پیدا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیے آپ کتنا یہ مشکل سوال ہے. پہلے تو اس بات کا علم ہونا کہ چرند پرند اور حیوانات کتنے ہیں, کتنے قسم کے ہیں, اور پھر یہ معلوم ہونا کہ کون انڈے دیتے ہیں اور کون بچے دیتے ہیں. اب جب ان یہودیوں کی ٹولی نے باب العلم حضرت علی سے یہ سوال پوچھا کہ بتائیں زمین و آسمان میں کون سے ایسے پرندے ہیں, جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور بچے دیتے ہیں, تو حضرت علی نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کو جواب دے دیا اور فرمایا سنو, جتنے چرند و پرند حیوانات کے کان ان کے جسموں میں گھسے ہوئے ہیں,
یعنی ان کے کان ظاہر نہیں ہوتے جسم سے باہر، تو جتنے وہ ہیں جانور ہو کہ چرند و پرند ہو وہ سب انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان جسموں سے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ سب بچے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے آنن فانن اتنے مشکل سوال کا اتنا پیارا اور آسان جواب عطا فرما دیا تو ان کے دانت کھٹے ہو گئے اور وہ کہنے پر مجبور ہو گئے، واقعی جب مدینۃ العلم کے علم کا یہ حال ہے، جب باب العلم کے علم کا یہ حال ہے تو مدینۃ العلم کے علم کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ والا، دونوں عالم کا دولہا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جس سے ہے اس اونچے سے اونچا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا، اندھے شیشوں میں چمکا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔